کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب کائنات کے کچھ حصوں کے اندر غیر مسلموں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی تو حساب و کتاب کے اندر وہ مجرم ٹھہریں گے یا جو لوگ آپ وہاں تک اپنی آواز نہیں پہنچا رہے وہ مجرم ہوں گے؟ جیسے دیکھیں نا کہ وقت ہونے پر مؤذن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے اذان کہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اطلاع دے کہ وقت ہو گیا اٹھو، مگر جاگنے والوں کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اٹھنے کی کوشش کریں، تنہا ایک کی ڈیوٹی نہیں. یہ غیر مسلم جو ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، چاند پر پہنچ رہے ہیں، ان کو نہیں فکر ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایک قوم ہے جو کہتی ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانے گا قرب جہنم میں جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے خطروں سے بچتے ہیں کہ اسامہ کو پکڑ لو فلاں کو، اور دوزخ اس میں جانے کے لیے یہ جانشر تیار ہے. یہ دین کی قدر سمجھتے تو غیر مسلم اس پر بھی ریسرچ کرتے. مسلمان ان کے پاس جاتے نہ جاتے آپ بے فکر رہے، یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس ساری لائبریریاں ہیں، مگر وہ دین کو اہمیت نہیں دیتے. اس لیے آپ فکر نہ کریں یہ جائیں گے دوزخ میں. ان پڑھ غیر مسلموں کی بات رہنے دیں، یہ پڑھے لکھے غیر مسلم آپ سے زیادہ جانتے ہیں قرآن کیا حدیث کیا. وہاں تو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ان سے ڈگری لے کر آتے ہیں سند حدیث کی، تفسیر کی. یہ نگت ہاشمی وغیرہ جو ہے ان کے استاد ہیں حدیث کے وہاں عیسائی، ان سے پڑھی، بہت بڑے بڑے علامے ہیں وہ مستشرق. اس لیے یہ نہ فکر کریں کہ غیر مسلموں کو اسلام کا پتہ نہیں، پتہ بدنیت ہے. باقی جو مسلمان ہیں یہ ہے مؤذن، ان کا کام یہ کہ اذان دیں، دنیا کے علاقوں میں پہنچے، اپنے علاقے میں دیندار بنائیں. پہلے تو اپنی نسلوں کو بنائیں، اپنے محلے کو بنائیں. ہمارا سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم پوری دنیا میں پھر رہے ہیں کہ لوگوں کو کلمہ پڑھائیں. حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ سیکھتے ہیں، انہیں ہم اسکولوں کالجوں میں بھیجتے ہیں، مگر دین کوئی نہیں سکھاتا. ہم نے تو اپنے معاشرے کی تربیت خود چھوڑ رکھی، ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام والی بات ہے کہ بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈال رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں اپنے کتوں کو. یعنی غیر مسلموں کی فکر ہے اپنے دوزخ کو جا رہے ہیں، کوئی انتظام نہیں کرتے. اور جو انتظام آپ نے کیا ہوا وہ بھی صاف سیدھی بات ہے کہ یہ جو آپ نے دینی مدارس اور مسجدیں بنائی ہیں کہ لوگوں کو دین بتایا، کو دین بتا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں پوری دنیا میں، آپس میں بم برسا رہے ہیں مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں. یہ دین ہے؟ یہ دین کے نام پر فساد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اللہ کا نام لے کر ڈاکو لوگ مروا دیے انہوں نے اور کہتے ہیں شہادت مل رہی ہے. تو پہلے تو آپ اپنی فکر کریں، کنتم خیر امہ، خیر امہ بنے نا پہلا بہترین امت، بالکل کردار عمل کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، پھر باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں. باقی میں نے بتا دیا کہ نہ بھی آپ پہنچائیں تو انہیں پتہ وہ دوزخ میں جائیں گے. آپ کوئی ایسا جاہل ان پڑھ ہے کہ اس تک دین نہیں پہنچا، اللہ اپنے عدل اور رحمت سے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہو سکی، مگر ایسا علاقہ شاید ہی کوئی ہو. اب ساری دنیا کو پتا کہ اسلام بھی ایک دین ہے، محمد رسول اللہ کے رسول سے قرآن اترا. غور کرنا ان کا بھی کام. مثال میری یاد رکھیں کہ مؤذن کا کام بھی جگائے، لوگوں کا کام بھی اٹھنے کی کوشش کرے. اگر وہ خواہ سوئے رہنا چاہے تو وہ بھی مجرم ہے، کیوں نہیں اٹھتے؟ تحقیق کرے. جی، فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ادائیگی کے لیے نمازی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جی، آیا ایسا کرنا شرعی طریقے پر درست ہے؟ ایسا کرنا بہت اچھا. فرض نماز پڑھنے کے بعد یا تو آدمی کو کچھ دیر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے چاہیے، یا جگہ بدلنی چاہیے، آگے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، دائیں ہو جائے، بائیں ہو جائے، یہ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. فرض والی جگہ پر اسی وقت شروع کرنا جو نا اس کو حضور نے منع فرمایا. اور حضرت عمر نے ایک آدمی کو ٹوکا تو آپ نے کہا، عمر نے ٹھیک کہا، اہل کتاب اسی لیے برباد ہو گئے کہ انہوں نے سنتوں اور فرضوں کو برابری کر دیا تھا. یعنی دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ فرض فرض ہے، یہ نفلی نیکی ہے. جگہ تک تبدیل کرو یا وقفہ ڈالو تاکہ پتہ رہے. مگر ہوا وہی ہمارے علماء تک کا حال ہے کہ سنت نہیں اگر کسی شخص نے کسی وقت پڑھی، اس بیچارے بچے کو یا آدمی کہیں گے بے نماز ہے. اتنا ہی نہیں پتا کہ سنت تو کہا ہی اس کو اس لیے کہ پڑھ لے تو اجر ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں. گناہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا، گناہ تو صرف فرض نہ کرنے پر. مگر نام بھی الگ الگ رکھے ہیں، ڈنڈا ایک ہی ہے، سب ایک کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکتے ہیں. نفل نہیں پڑھے، سنت نہیں پڑھی، فرض نہیں پڑھے، مجرم. اس کی مثال ان لوگوں کو دیا کرو. آپ بھی سمجھیں کہ روزے بڑی مشکل سے یہ مولوی رمضان کے رکھتے فرض، باقی سنت روزے ان ہیں کہ سوموار کا ہے، جمعرات کا حضور ناگا نہیں کرتے تھے، ہر مہینے میں 3 رکھتے تھے، عاشورہ، عرفہ، کبھی نام نہیں لیا. اس سنت کا نام نہیں لیا، پیٹ کو ذرا تکلیف پہنچی. یہ رقصوں کی سنتوں کو روتے رہتے ہیں. تو سنتیں ٹھیک ہے، روزوں کی ہوں یا نمازوں کی، 2 حصے حضور نے کر دیے کہ ایک تو اگر جنت میں جانا چاہتے تو ضرور کرنا پڑے گا، دوسرا وہ کرو گے تو درجہ بلند ہوگا،
نہ کرو گے سوال نہیں ہوگا، نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں کیا، فرض پر پوچھا جائے گا۔ اس لیے سب مرد عورتیں میری بات سن لیں، کوئی 17 رکعتوں سے نہ رہے۔ عورتیں کہتی ہیں ہم اتنی نماز کیوں پڑھے، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھ لیں جنت، سارے لوگ کہتے 17 چھوڑ دے 17 کا میرے کہنے کا پڑھی جاتی ہیں تو 4 2 وتر سے پڑھ لیں، ورنہ 4 ہی کافی، چھوٹ جائیں گے آپ، بے نماز نہ مریں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بہن، جی مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ نماز میں ہم کہا جاتا ہے کہ 2 صورتیں پڑھنی چاہیے ڈفرنٹ، اگر ایک ہی صورت پڑھ لی جائے تو سجدہ صاحب لازمی ہے اس کے لیے؟ یعنی آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھی ہیں تو آپ نے قل ہو اللہ دونوں ابتدائی رکعت کے اندر پڑھ لی، جی یہی پوچھ رہے ہیں نا؟ نہیں بتائیں نا کیا پوچھا آپ نے؟ نماز پڑھ رہی ہیں آپ؟ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے میں قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں، دوسری دفعہ پھر قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں اگر۔ اچھا، ایک ہی صورت جو دوبارہ دوہرا لیتی ہیں دوسری؟ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تلاوت کرتی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے سارے واقعات پیش آ گئے جس سے ہمیں رہنمائی دی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھی تو پہلی رکعت میں بھی وہی پڑھی، دوسری میں بھی پڑھی۔ اب صحابی کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ حضور بھول گئے اس لیے پڑھی یا بتانے کے لیے کہ جائز ہے پڑھی۔ ہم بھول کی بات کو چھوڑتے ہیں، یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ حضور بیان جواز کے لیے کہ امت کو پتہ چل جائے کہ ایسا کیا جائے تو نماز میں کوئی حرج نہیں، دونوں رکعتوں میں ایک ہی آپ نے صورت دوبارہ دہرائی۔ اس لیے میری بچی بے فکر رہے، اگر قل ہو اللہ بھی دوبارہ ہی پڑھ لی جائے یا کوئی صورت بھی دوبارہ پڑھ لی جائے کوئی حرج نہیں، جائز ہے نماز۔ اور ایک اور سوال تھا کہ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ آنکھیں عموماً تو بند نہیں کرنی چاہیے، سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھی جائے۔ البتہ کسی وقت ایسے ہنگامی حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہیں، ڈھم کٹا شور و غل پڑا ہوا گھر میں، تو وہاں کوئی چارہ نہیں نظر آتا سوائے اس کے کہ اس شور سے تو بچنے کا یہی طریقہ کہ آنکھ بند کری جائے۔ اس مجبوری میں کوئی کر لے تو اجازت ہے، ورنہ صحیح سنت جو یہی ہے کہ آنکھیں جو ہیں ان کو بند نہ کیا۔ تقمیض العینین جو ہے نا آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ صرف ایسے حالات اگر ہو جائیں کہ وہاں کوئی کھیل تماشے وغیرہ نہیں جان چھوٹتی تو آنکھ بند کر لے، الگ بات۔ جی بہن کچھ اور پوچھیں گی آپ؟ کیا روزے کے ساتھ برش کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا، کریں بے شک کریں، ٹوٹ پیسٹ کے ساتھ کریں، ٹھیک۔ ایک بہن نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، سعادت کی گھڑیاں ہیں، میرے ایام بھی شروع ہونے والے ہیں، کہ ان حالات میں ایام مؤخر کرنے والی ادویات استعمال کر سکتی ہوں؟ ہاں میری بہن، یہ روزے کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں لوگ، اور وہاں جب حج پر جاتے ہیں وہاں بھی عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں حج کے دنوں میں اگر ایسے ایام آ گئے تو خاص کر کے جو ہے طواف زیارت وہی رہ گیا تو پھر ہم قافلہ چل پڑا کیا کریں گے؟ تو ایسے علاج نکلے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کتابوں میں لکھا کہ لوگ جو تھے نا پیلو کا پانی جو تھا درخت کے پتے رگڑ کر عورتیں پی لیتی تھی، یہ القراء لقاصد القراء میں محب الدین تبری لکھتے ہیں۔ تو علماء نے اس کو جائز کا ناجائز تو نہیں، مگر زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر ایام آ جائیں گے تو آپ کی نیت ہے کہ میں نے اعتکاف کرنا تو آپ کو میری بچی ثواب مل گیا۔ آپ اگر نہیں کر سکتی تو آپ کا قصور نہیں، آپ کا ارادہ پختہ تھا، یہ ایک فطری مجبوری ہے کہ اللہ کی طرف سے دینا آ گیا۔ اور آپ اگر انہی دنوں کو بعد میں پورا کر لیں گی نا، عید کے بعد کسی موقع پر سال کے دوران، تو بالکل میری بیٹی آپ یقین کریں جیسے رسول اللہ کے رہ گئے تھے ایک مرتبہ تو آپ نے شوال میں رکھے اعتکاف کر لیا، آپ پھر بھی کر لیں گی تو ثواب پورا ملے گا۔ نیت آپ کی ہے نا ان دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ بیچاری کا قصور نہیں، تو ایسے مصیبت کی ضرورت نہیں ہو سکتا ایسا کرنے سے کچھ بیماریاں ہی پیدا ہو جائیں، جو ایک نیچرل ہے نا پروسیس، قدرتی عمل ہے کہ خارج ہوتا ہے فضلہ، اس کو روکنا نہیں چاہیے، کوئی مصیبت ہی نہ بن جائے۔ کئی ایسے کام ہیں جو عورتوں نے کیے، جیسے اولاد بند کرنے، میرے اپنے دیکھنے میں جسم پھول گیا، ایسی بیماریاں ہوئیں کہ پھر وہ ساری عمر بھگتتی رہیں۔ قدرتی عمل میں روڑا نہیں اٹکانا چاہیے، تو ثواب آپ کو بالکل ہو گیا جب آپ نے ارادہ کیا نا۔ دن آنے دیں، روزہ بھی چھوڑے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے، روزے بھی بعد میں قضا کر لیں گی، اور ان دنوں کے بھی اگر آپ رکھنا اعتکاف کر رہے ہیں بعد میں کر لیں، جیسے خود رسول کریم نے شوال میں کیا تو آپ کا ثواب کو کم ہو گیا، بے فکر رہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھجوایا کہ ہم کئی افراد خانہ ہیں، مسجد کے قریب ہی ہماری رہائش ہے، کیا ہم اپنے گھر کے اندر ہی نماز باجماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ گھر میں آپ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں،
27 نمازوں کا ثواب ہوگا، مگر محلے کی مسجد میں اور زیادہ ہوگا، بڑی مسجد میں اور ہوگا تو ثواب پھر بڑھتا جاتا ہے، مگر ثواب جو ہے نا باجماعت نماز کا وہ گھر میں پڑھنے سے ہی مل جائے، پڑھ لیں بے شک گھر کے افراد ہی مل جائیں، عورتوں اور بچوں کو بھی اپنے پیچھے کھڑا کر لیں، بچوں کو مرد ہی اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، عورتیں پیچھے ساتھ بنائیں، اگر ایک ہی ہو نا وہ اکیلی کھڑی ہو جائے، کر لینی چاہیے، برکت ہوگی، نور ہوگا گھر میں۔ جی انسان باجماعت نماز ادا کر رہا ہے، نماز اس کی ٹوٹ گئی، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ پیچھے ہٹے گا، نماز وضو کرنے جائے گا تو شرمندگی بھی ہوگی یا صفوں کو درم برم کرے گا، اس حالت کے اندر ظاہری طور پر رکوع و سجود کے اندر مشغول رہتا ہے، لیکن ارادہ یہی ہے کہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھوں گا، آیا ایسا عمل خلاف سنت تو نہیں؟ خلاف سنت تو کچھ آج، یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ وہ بے وضوئی شروع ہے اور خواہ مخواہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا کہ نماز پڑھ رہا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ وضو ٹوٹ جانا کوئی عیب کی بات؟ اسی لیے جو ہوا خارج ہوتا ہے اس پر جو ہنستے ہیں انہیں ڈانٹا گیا کہ تمہاری ہوا نہیں کبھی خارج ہوئی، کوئی عقل کی بات کرو، یہ بھی کوئی ہنسنے کی بات؟ تو اگر ہوا خارج ہوگی تو اللہ کا بندہ جائے وضو کرے پھر نماز پڑھے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دکھاوے کی طور رکوع سجود کرتا رہے، ایسی ایکٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑ دیں۔ ایک بات جو میں ضمن کیا دینا چاہتا ہوں وہ ہے کہ وہ عملاً بھی سامنے آئی اور ایسا ہوتا بھی کہ حرم شریف میں اگر آدمی کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا اور وہاں اس کا وضو ٹوٹ گیا، حج کے ایام عمرے کے وہاں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا، نکلے کیسے؟ نماز کے بعد بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا نکلتے دروازوں سے، تو وضو کب کرے گا، نماز کب پڑھے گا؟ اس بارے میں جیسے عالم نے یہ فتویٰ دیا نا کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، وہاں ہی بیت اللہ کے فرش پر ہاتھ مارے، منہ پر پھیرے، یہاں تک کرے نماز ہو، یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ وہ تیمم کر سکے، یہ بات اس کی بالکل معقول، یہ عذر مناسب نظر آتا ہے، ورنہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ تجربہ کر لیں گے کہ اگر ٹوٹ گیا نہیں، نکلتے وقتی نماز کا جاتا رہے گا۔ جی جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے